أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. کل کے درس میں ہم لوگوں نے یہ بات سمجھی تھی کہ جو لوگ قیامت کے متعلق مذاق ایمان والوں کا اڑاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ کتنا خطرناک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتنے خوش اسلوبی سے ان کے سامنے اپنی قدرت کاملہ کا نمونہ رکھا ہے اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے صاف صاف دلیلیں بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین سے سمجھایا، آسمان سے سمجھایا، درختوں سے سمجھایا کہ ساری میری نعمتوں کو دیکھو، پہاڑ سے سمجھایا، یہ ساری چیزوں کو دیکھو کہ ہم ان سب چیزوں کو بغیر کسی پیٹرن کے بنا دیے ہیں، تو اب قیامت کا لانا میرے لیے کون سا دشوار کام ہے، یا تمہیں قیامت میں دوبارہ کھڑا کرنا میرے لیے کون سا مشکل کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی تاکہ تم نصیحت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو نصیحت حاصل کر لو، اور اگر نصیحت حاصل نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا. اب اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں جس کی تلاوت ابھی میں نے آپ کے سامنے کی ہے، یہ ماننے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، کہ بے شک پرہیزگار لوگوں کے لیے ہی کامیابی ہے، کہ کامیاب تو وہی ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو حرام سے بچتے ہوں گے، حلال کو استعمال کرتے ہوں گے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہوں گے، جو غیب کی بات پر یقین رکھنے والے ہوں گے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر یقین رکھنے والے ہوں گے، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کی ڈر کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے رزق دے رکھا ہے، چاہے جس شکل میں بھی وہ رزق ہو، اسے اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کرنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان باتوں کو کرنے والے ہوں گے، اور جو اللہ نے کہہ دیا وہ ماننے والے ہوں گے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ جب کہہ چکے ہیں تو ایمان والا ہے، ڈرنے والا ہے، متقی ہے تو وہ ترنت قبول کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو یقیناً یہ آ کر رہے گا. ان للمتقین مفازا، کہ بے شک کامیابی تو متقیوں کے لیے ہی ہے. حدائق و اعنابا، اور باغات ہیں اور انگور ہیں. اب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو کچھ دیں گے اس کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، اور جو نافرمان تھے ان کو جو نافرمانی کی وجہ سے ملے گا. کل ہم نے وہ چیز بھی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. کل ہم لوگوں نے ان آیتوں کی تلاوت بھی کی اور سمجھنے کی کوشش بھی کی کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نافرمانی کرو گے، نہیں مانو گے، ٹھٹا اڑاؤ گے میرے احکامات کی، تو
تو یہ خطرناک ٹھکانے ہوں گے۔ اب جو ٹھٹا نہیں اڑائے گا، جو اللہ کی بات کو ماننے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہاں تمہیں بھی نعمتیں ملے گی۔ ان کو جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مذاق میں لیتے ہیں یا ٹھٹا اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، ان کو کہا گیا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ وہاں نہ ٹھنڈک ملے گی نہ خنکی ملے گی اور نہ ہی ٹھنڈا پانی پینے کے لیے ملے گا، الا حمیما وغساقا، بلکہ اس کی جگہ پہ پیپ ملے گا اور گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ وہاں نافرمانوں کا تذکرہ کیا اور پھر ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کی ہے۔ اب اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، میرے نیک بندے، میرے متقی بندے جو میرے احکامات کو مانے ہیں ان کو بھی بدلہ دیں گے۔ اب بدلہ کس انداز میں ملے گا؟ حدائق و اعنابا، باغات کی شکل میں ملیں گے اور انگوروں کی شکل میں ملیں گے، اور ایسے باغ ہوں گے جو باروں ماہ پھلنے والے ہوں گے، موسمی باغ نہیں ہوں گے، اور ہر قسم کے باغات ہوں گے، کھجور کا باغ، انگور کا باغ، سیب کا باغ، سنترے کا باغ، کیلے کا باغ، جتنے پھل چاہیے سارے باغ، سیتا پھل کے باغ، انار کے باغ۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اتنے باغات نہیں رکھتا ہے جتنا ایک متقی کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر باغات سے نوازیں گے اور مال سے نوازیں گے، دولت سے نوازیں گے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان کواری ہم عمر عورتیں ہوں گی جو دل کو بہلانے والی ہوں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتا ہوا جام بھی ہوگا اور چھلکتا ہوا شراب بھی ہوگا۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا۔ اب یہ سمجھنے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کے بعد پھر بیان فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کہ وہاں پر کوئی ہجو والی بات، بیہودہ بات، تکلیف پہنچانے والی بات نہیں سنے گا اور نہ ہی جھوٹی بات سنے گا۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کے اندر کسی کے پاس 2 سے 4 باغ ہو جائے تو اس پر الزام لگ سکتا ہے، اس پر کوئی تہمت لگا سکتا ہے، لیکن جنت میں جو باغات اللہ تعالیٰ دیں گے اس پر کوئی الزام لگانے والا نہیں ہوگا، کوئی تہمت لگانے والا نہیں ہوگا۔ وہاں جو اللہ تعالیٰ نوجوان ہم عمر عورتیں دے گا، اللہ تعالیٰ وہ ان عورتوں کے متعلق میں بیان فرماتے ہیں وہ پاک ہوں گی، صاف ہوگی، کوئی الزام لگانے والا نہیں ہوگا، وہ بھی راضی ہوں گی اور ان کے شوہر بھی راضی ہوں گے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتا ہوا جام ہوگا، دنیا کی طرح سڑا ہوا جام، گندا جام نہیں ہوگا، گندی شراب نہیں ہوگی کہ جو حلق میں اترنے کے بعد انسان کا عقل چھین لے جائے، کہ جس کے پینے کے بعد، جس شراب کے پینے کے بعد نالا بھی نہر نظر آئے، جس شراب کے پینے کے بعد ماں اور بیوی میں فرق و تمیز نہ کر پائے، جس شراب کے پینے کے بعد بیٹیوں پہ ظلم کیا جائے، جس شراب کے پینے کے بعد انسان تباہی کے راستے پہ چلا جائے، ایسی شراب نہیں ہوگی، بلکہ وہ صاف و شفاف شراب ہوگی، شراباً طہورا ہوگی، وہ چھلکتا ہوا جام ہوگا، اور یہ ایسی چیز ہوگی کہ جس کے استعمال کی وجہ سے کوئی الزام بھی لگنے والا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی جھوٹی بات گھڑی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا کو بیان کر کے یہ سمجھایا ہے کہ دنیا کی شراب کی طرح وہاں کی شراب کو نہ سمجھنا، دنیا کی عورتوں کی طرح وہاں کی عورتوں کو نہ سمجھنا، دنیا کے باغات کی طرح یہ نہ سمجھنا کہ موسمی باغات ہوں گے، ایک باغ ہوگا، 2 باغ ہوگا، صرف انگور کا ایک باغ ہوگا، نہیں، بلکہ انگور کے بھی کئی قسم ہوں گے اور کئی قسم کے باغ ہوں گے، کھجور کے بھی کئی قسم کے باغ ہوں گے، جس نسل کا باغ چاہیے اس نسل کا باغ نظر آئے گا، جو پھل چاہیے وہ پھل کا باغ ہوگا، صرف پھل ہی نہیں ہوگا بلکہ باغ کے باغ ہم عنایت کر دیں گے، کن کو؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جزاء من ربک عطاء حسابا، ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ایک چیز بیان فرما رہے ہیں، وہ بیان یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو نیکی کی وجہ سے بدلہ ملے گا، اور دوسرا جو انعام ملے گا وہ انعام اس کی نیکی میں اخلاص کی بنیاد پر ملے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کے رکوع کے اندر خشوع ہے تو اس کی وجہ سے نیکی بڑھ گئی۔ ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے، اس سجدہ
سجدے کے اندر اخلاص سے، سجدے کی اخلاص کی وجہ، اس اخلاص کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، وہ 1 روپیہ اس کی قیمت کو بڑھا رہا ہے۔ ایک آدمی ہے جو 1000 روپیہ اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اخلاص کی بنیاد پر، اس کی اخلاص کی بنیاد پر اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک تو نیکی ہے اور دوسرا نیکی کے اندر خلوص ہے، تو خلوص کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ خلوص کے ساتھ جو دے گا وہ انعام دے گا۔ ایک تو بدلہ دے گا، بدلے کے ساتھ انعام دے گا۔ جیسے رمضان المبارک ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بھاؤ بڑھا دیا، اب بدلہ بھی دینا بھی شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1 کر 70 دوں گا، 1 سجدہ رمضان میں کرے گا 70 سجدوں کا ثواب دوں گا۔ 1 روپیہ صدقہ کر 70 روپے صدقے کا ثواب ملے گا۔ 1 نفل پڑھ 70 نفلوں کا ثواب ملے گا۔ 1 بھلائی کر 70 بھلائیوں کا ثواب ملے گا۔ ایک غریب کی مدد کر 70 غریبوں کی مدد کا اجر ملے گا۔ 1 بیوہ کی مدد کر 70 بیواؤں کی مدد کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر کوالٹی کے ساتھ کوانٹیٹی بھی لا دیا، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے ایمان والے بندوں سے محبت کا اظہار کھل کر رہے ہیں۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ پروردگار، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہے، اور یہ بدلہ ایسا نہیں ہے بلکہ صرف بدلہ ہو، اس کے ساتھ انعام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وہ رحمان جو اس کا رب ہے، لا یملکون منہ خطابا۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اپنی جلال کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں متقیوں دوں گا، یہ ساری نعمتیں متقیوں دوں گا، لیکن میری جلال کا عالم یہ ہے لا یملکون منہ خطابا، کہ جس دن حساب و کتاب کے لیے سب کھڑے کیے جائیں گے، اس دن کسی کے اندر یہ سکت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر لے۔ لا یملکون منہ خطابا، اس دن کسی کے اندر سکت نہیں ہوگی کہ وہ بات کر لے، وہ بات چیت کرنے کا اختیار کسی کے اندر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، اس دن روح اور فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے، روح اور فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے، انسان بھی صف میں کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی صف میں کھڑے ہوں گے، ہر شخص صف میں کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ صف میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی بات کرنے کی سکت نہیں رکھے گا، لا یتکلمون الا من اذن، کوئی بات نہیں کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا سوائے ان کے جن کو کہ رحمان اجازت دے دے، یعنی اللہ جسے اجازت دیں گے وہی بات کرنے کی طاقت رکھے گا۔ وقال صوابا، اور جب وہ بات بھی کرے گا تو نپی تلی اور سجی ہوئی بات کرے گا، لفاظی نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر تو لفاظی کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرایا جا سکتا ہے، کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور کسی شریف آدمی کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے لفاظی نہیں چلنے والی، اللہ رب العزت کے سامنے کوئی دھوکہ نہیں چلنے والا، وہ سب جاننے والی ذات ہے، وہ سب کچھ جانتی ہے، وہ دن کے اجالے اور رات کی تاریکی میں کیے ہوئے اعمال کو جانتی ہے، وہ ذات بڑی قدرت والی ہے، اس کے سامنے لفاظی سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہونے والا۔ وقال صوابا، وہاں پہ جو بات ہوگی وہ نپی تلی اور سجی ہوئی ہوگی۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں ذالک اليوم الحق، یہ دن حق کا ہے، یہ حق ہے، یہ دن حق ہے۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، جہاں پر اختلاف جو لوگ کر رہے تھے قیامت کے متعلق کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، اللہ بیان فرماتے ہیں ذالک اليوم الحق، قیامت آ کر رہے گی، وہ حق کا دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربہ مآبا، دونوں چیزیں بیان کر دی گئی ہے، ایک تو شک پیدا کرنے والے اور دوسرے اللہ کی باتوں پر یقین کرنے والے، ایک تو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ناشکری اور اس کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والے، اور دوسری طرف اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کرنے والے، ایک طرف اللہ کی اطاعت کرنے والے اور ایک طرف اللہ کی نافرمانی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کر دیا، ایک طرف غیب کی باتوں کو یقین کرنے والے، دوسری طرف غیب کی باتوں کا انکار کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے دونوں کا تذکرہ کیا اور یہ بیان فرما دیا، صاف صاف بات کہہ دی کہ اگر اطاعت کرو گے
تو جنت ملے گی اور میری رضا ملے گی، اور جزاء من ربک عطاء حسابا، اس کے تم مستحق بنو گے، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، یہ ساری نعمتیں ملے گی، میری بات اگر مانو گے تو یہ سب ملے گا، اور اگر انکار کرنے والے ہوگے، دوسرے فریق میں سے ہوگے، دوسرے طبقے میں سے ہوگے، تو ان جہنم کانت مرصادا، پورے تذکرہ کر دیا کہ نافرمانوں کا کیا ہوگا، افرما برداروں کا کیا ہوگا۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو دیکھو فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، 2-4 کی طرح بات واضح ہے، یہ ہدایت والا راستہ اور یہ نقصان والا راستہ، یہ جنت والا راستہ، یہ دوزخ والا راستہ، یہ رضا والا راستہ، یہ ناراضگی والا راستہ، یہ مجھے راضی کرنے کا راستہ ہے، یہ مجھے ناراض کرنے کا راستہ ہے۔ تم جس میں سے جو چاہو وہ چوز کر لو، جو چاہو تم قبول کر لو۔ اور یہ بات ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ ہمارے نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں ہوتا، ہمارے بد اعمال سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ساری کی ساری دنیا اللہ کی مطیع بن جائے، فرما بردار بن جائے، سجدے میں گری رہ جائے اور ہمیشہ سجدے میں پڑی رہے، تو ابھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں ذرہ رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور پوری دنیا خدا کی نافرمان ہو جائے، شرابی بن جائے، کبابی بن جائے، زانی بن جائے، تو بھی خدا کی کبریائی میں رتی بھر برابر بھی کوئی کمی نہیں واقع ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فمن شاء اتخذ الى ربہ مآبا، تم میں سے جو چاہے اپنے رب کا ٹھکانہ بنا لے، اور جو چاہے چھوڑنے والے نقصان میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ تعالیٰ اور بیان کرتے ہیں کہ دیکھو قریب آنے والے عذاب کے متعلق ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، چوکندہ کر دیا ہے کہ بات نہیں مانو گے تو نقصان ہو جائے گا، بات نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ اپنے نقصان سے بچنے کے لیے اطاعت کر لو، متقی بن جاؤ اور نافرمانی والے راستے کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں یوم ينظر المرء ما قدمت یداه ويقول الكافر یا لیتنی كنت ترابا، کہ ہر انسان اپنے کیے ہوئے کو اپنے سامنے دیکھے گا، کوئی چیز ڈھکی نہیں ہوگی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، سارے اعمال سامنے ہوں گے، جو کیا ہے وہ سامنے محفوظ ہوگا۔ کل تک یہ باتیں سوچی جاتی اور سمجھی جاتی تھی، اور انسان شک میں پڑا رہتا تھا کہ کیسے وہ باتیں لوٹا دی جائے گی جو ہم نے 1 سال پہلے کیا ہے، ہمیں تو یاد نہیں رہتا، اور کیسے کوئی بیان کر دے گا۔ لیکن آج ٹیکنالوجی نے یہ ساری باتوں کو آسان کر کے بتلا دیا اور سمجھایا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ان کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ اضافہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری اور آپ کی یہ طاقت ہے کہ ایک چیز محفوظ کر لے اور ایک ویڈیو ریکارڈ کر لیا جائے تو 10 سال کے بعد بھی اگر ڈیٹا محفوظ ہو تو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تصویر جو 40 سال پہلے کھینچی گئی، وہ مرنے کے بعد اس کی تصویر کو دیکھ کر آدمی یاد کر لیتا ہے کہ فلانے کی یہ تصویر ہے، فلانے کا یہ ویڈیو ہے، فلانے کی یہ تحریر ہے۔ جب آدمی محفوظ کرتا ہے تو وہ اپنے محفوظ کیے ہوئے سامان کو بھی 50 سال بعد، 100 سال کے بعد دیکھ سکتا ہے۔ انسان کی طاقت محدود ہے، وہ اللہ کی طاقت جو طاقت کا مالک ہے اس کی طاقت لامحدود ہے۔ وہ اللہ نے ڈیٹا بیس طے کر دیا ہے، فرشتے طے کر دیے ہیں جو ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں، رات کی تاریکی کی بات، دن کے اجالے کی بات، اپنی طاقت کے نشے میں کیے ہوئے ظلم کو، اور اپنے طاقت میں رہنے کی وجہ سے غریبوں مسکینوں پہ جو ظلم کیا اسے بھی فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے۔ حکومت میں رہ کر لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ حکومت میں رہ کر لوگوں کو نفع پہنچایا جا رہا ہے، وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچایا جا رہا ہے، وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ پڑوسیوں کو راحت پہنچائی جا رہی ہے، وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ غریبوں کے ساتھ جیسا برتاؤ ہو رہا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ نمازیں پڑھی جا رہی ہے، لکھا جا رہا ہے۔ نمازیں چھوڑی جا رہی ہے، لکھا جا رہا ہے۔ رمضان میں روزے رکھ رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ رمضان میں روزے چھوڑ رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ رمضان میں غیبت کر رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ رمضان میں تہمت لگا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ رمضان میں حرام مال سے افطار کر رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ حرام مال سے سیر کر رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی نافرمانی کر رہا ہے، وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ غیر ایمان والا ہونے کے بعد بھی کوئی عمل کر رہا ہے، وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ غیر ایمان والا ہے، اس کے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں، وہ سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت یداه، اس دن انسان اپنے کیے کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، اور نافرمان جو ہے خدا کی نعمتوں کا انکار کرنے والے، خدا کی قدرتوں کا انکار کرنے والے، خدا کی تعلیمات کا انکار کرنے
کرنے والے، خدا پہ ایمان نہ لانے والے، وہ لوگ افسوس کریں گے اور حسرت میں کہیں گے وہاں کی ہولناکی کو دیکھ کر، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہوتے، کہ ہمارا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اعمال کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلے ایمان کا ہونا شرط ہے، اس کے بعد اعمال میں بھی اخلاص اور للہیت۔ متقی میرے عزیزوں اور بزرگوں، دوستوں، قرآن نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے، اب جو اللہ کے احکامات کو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانے گا وہ ناکام ہوگا۔ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، یہ کٹ جائے گی، لیکن آخرت کی لامحدود زندگی کے لیے وہ اعمال چاہیے کہ جس اعمال سے اللہ راضی ہو، اور اس رضا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی عیش والی جنت، عیش والی نعمت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مطیع بنائے، اپنا فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے کام کو 100% طریقے پہ کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر محبت، بھائی چارگی کو قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کو دور فرمائے، بلکہ پورے عالم میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ پورے عالم کی وبا کو دور فرمائے، ہمارے اساتذوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آخر میں بس یہ جملہ درس سے ہٹ کر اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے محسنین کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں، ان کے لیے رات میں اٹھ کے رویا کریں۔ آج ہم اور آپ جو بھی ہیں، یہ اپنے بڑوں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اپنے بڑوں کے لیے اگر دعا کریں گے تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ وہ چیز طے کریں گے جو ہم اپنے دوسروں کے لیے چاہ رہے ہیں، بھلائیاں جو چاہ رہے ہیں۔ حکومت کے لیے بھی دعائیں کریں، غریبوں کے لیے بھی دعائیں کریں، مسکینوں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اپنا دل تنگ نہ رکھیں، اپنا دل کشادہ رکھیں، اور اس رمضان کے عظیم الشان مہینے میں میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اپنے دل کو 100% صاف رکھیں، معاملات کو صاف کر لیں، اور مدارس کا، خانقاہوں کا، اور جو دینی تحریکات ہیں، جو اصلاحی کام ہو رہے ہیں، ان سارے چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا مزاج بنائیں۔ اب رمضان آیا ہے، اکثر اس میں زکوٰۃ وغیرہ نکالی جاتی ہے۔ جو موقر ادارے ہیں، آپ کے پاس اگر زکوٰۃ ہو تو اپنا زکوٰۃ ان مدرسوں تک پہنچائیں۔ آپ انتظار نہ کیجئے کہ کوئی سفیر آئے گا۔ ہم سب جانتے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے آنا جانا مشکل اور دشوار ہو چکا ہے۔ میرے عزیزوں، مدارس دین کے قلعے ہیں، ان کا تعاون کھل کر کریں۔ آپ جو ہے ان کے جو راستے بن سکتے ہو، اس راستے سے ان تک اپنا تعاون پہنچائیں، اور انتظار نہ کریں کہ مدرسے کا کوئی سفیر آئے گا تب دیا جائے گا۔ آپ کے پاس کوئی صحیح سبیل ہو، آسانی کا راستہ ہو، قانونی راستہ ہو، اس راستے سے آپ اگر ان کا تعاون کر سکتے ہو تو اس کے لیے آگے بڑھیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کا خیال رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دور تو بانٹنے کے لیے نکل جائیں لیکن ہمارے قرب و جوار میں محتاج موجود ہوں۔ عزیزوں، اپنے قرب و جوار کا بھی خیال رکھیں، پڑوسیوں پر اور اپنے خصوصاً اپنے رشتہ داروں کی فہرست بنائیں کہ کون کمزور ہے، کون مجبور ہے، جس کا تعاون کرنا چاہیے۔ ان مجبوروں کا خاموشی سے تعاون کریں، دکھلاوا نہ کریں کہ ایک کیلا دے رہے 6 آدمی تصویر کھنچا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو دین کا داعی اور شہدائی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔